السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اور لوگ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا جی، کیسے ہو آپ سب؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ ہم لوگوں نے اپنے جو مرکب ناقص تھے 4 مرکب ہم نے پڑھ لیے۔ اب ہم اپنے سبق نمبر 11 پر آ گئے ہیں۔ پیج نمبر 44 پہ آپ دیکھیں گے لکھا ہوا ہے مرکب تام۔ مرکب تام میں نے آپ کو بتایا تھا، جب ہم نے مرکب پڑھنا شروع کیا تھا تب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکب 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ مرکب کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مجموعہ جو ہوتا ہے الفاظ کا، اسم کا مجموعہ، اس کو مرکب کہتے ہیں۔ اچھا، تو ہم نے تب پڑھا تھا ایک مرکب ناقص ہے اور ایک مرکب تام ہے جس کو ہم جملہ کہتے ہیں، سینٹنس کہتے ہیں۔ مرکب ناقص میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر ہے کا استعمال نہیں ہوتا، مفہوم آپ کو سمجھ نہیں آتا، کوئی چیز کوئی جملہ آتا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اگلے نے کہنا کیا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹھنڈا پانی، اب آپ سوچ رہی ہیں کہ ٹیچر کو ٹھنڈا پانی چاہیے، یا ٹیچر بتا رہی ہیں کہ جو گلاس میں پانی پڑا یہ ٹھنڈا ہے، ٹیچر کیا بتانا چاہ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اور دوسرا جو جملہ ہوتا ہے اس کا میں نے بتایا تھا کہ اس کے آخر میں اس کو جب ہم بات کرتے ہیں آپ کو پوری سمجھ آ جاتی ہے کہ ٹیچر نے کیا کہا ہے، ٹیچر کے کہنے کی کیا مراد ہے، اور اس کی ایک اس طرح میں نے بتایا تھا آپ کو۔ تو آج ہم ذرا اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے کہ جملہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، مرکب ناقص میں پھر ہم نے 4 مرکبات جو بہت مشہور 4 مرکبات ہیں ہم نے وہ پڑھے تھے۔ مرکب جاری جس میں حروف جارہ کا استعمال، مرکب اشاری جس میں اسم اشارہ کا استعمال، مرکب توصیفی جس میں موصوف کی صفت بیان کی جاتی ہے، جس میں کسی اسم کی صفت بیان کی جاتی ہے، اور مرکب اضافی جس میں ایک اسم کی نسبت کسی دوسرے ساتھ کی جاتی ہے، جس میں کسی چیز کا تعلق کسی کے ساتھ بنایا جاتا ہے۔ وہ ساری ماشاءاللہ ہم نے ڈیٹیل پڑھ لی ہوئی ہے۔ اب ہم آگے آئے ہیں تو اب ہم نے جملہ پڑھنا ہے۔ مرکب تام، مرکب تام کا لکھا ہوا ہے کہ کم از کم 2 ایسے کلمات کا مرکب، یعنی کم از کم 2 سے کم نہیں ہوگا، 2 ہوں گے تو جملہ بن جائے گا۔ عربی میں دو لفظ ہوں گے تو جملہ بن جائے گا۔ کم از کم 2 ایسے کلمات کا مرکب جس کا مفہوم مکمل ہو، تام کا معنی مکمل ہوتا ہے تو جملہ بن جائے گا۔ مرکب تام کا دوسرا نام جملہ ہے۔ اردو میں جملے کا ترجمہ ہے، ہیں، ہوں سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جملے کی اقسام، جملے کتنی قسموں کے ہوتے ہیں؟ آپ کی کتاب کے مطابق جملے کی اقسام 2 ہیں۔ جملہ اسمیہ جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے، ہم یہ ابھی تک کیا پڑھ رہے ہیں؟ اسم ہی پڑھ رہے ہیں نا، تو جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے اسے جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے الولد صالح، الولد کیا ہے؟ ال کے ساتھ، ال کس کے ساتھ آتا ہے؟ اسم کے ساتھ آتا ہے۔ تو الولد کیا ہے؟ اسم معرفہ ہے، یعنی کہ اسم ہے، تو الولد اسم ہے اور صالح اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جملہ فعلیہ جو جملہ فعل سے شروع ہو، فعل کیا ہوتا ہے؟ ورب۔ ذہبہ، ابھی آپ نے فعل نہیں کیا لیکن میں بتا دیتی ہوں، ذہبہ وہ گیا، وہ ذہبہ وہ گیا، خالد خالد، ٹھیک؟ اب یہاں پر بتائیں الولد صالح، لڑکا نیک، تو یہاں لڑکا نیک ہے، الولد کیا ہے؟ اسم ہے، اور ذہبہ کیا ہے؟ وہ گیا۔ آپ ترجمے پہ غور کریں، ذہبہ وہ گیا، وہ چلا گیا، یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ اس کے اندر آپ کو ایک کام کے ہونے کا پتہ چلا ہے، ٹھیک ہے؟ جملہ اسمیہ، اب جملہ اسمیہ جیسے ہم نے مرکبات کے ہم نے پڑھے تھے کہ 2 جز ہوتے ہیں، اسی طرح جملہ اسمیہ کے بھی 2 جز ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مبتدا، ایک ہوتی ہے خبر۔
یعنی مبتدا اور خبر مل کر کیا بناتے ہیں؟ جملہ اسمیہ بناتے ہیں. ٹھیک. مبتدا اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ ایسا اسم جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہو اس اسم کو مبتدا کہیں گے. ابتدا، آپ نے یہ لفظ سنا ہوا ہے؟ ابتدا سنا ہوا ہے؟ تو ایسا اسم جس سے جملے کی ابتدا، آغاز، سٹارٹنگ، شروع ہو رہا ہو اس اسم کو ہم مبتدا کہیں گے. یہاں تک بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ٹھیک ہے. اچھا جی. خبر کیا ہوتی ہے؟ ایسا اسم جو مبتدا کے متعلق کوئی خبر فراہم کر رہا ہو اس کو مبتدا کی خبر کہیں گے. جیسے کیا ہے؟ الولد صالح، لڑکا نیک ہے. اب یہاں پر الولد کیا ہے؟ یہ اسم معرفہ ہے، لیکن اس سے جملہ شروع ہوا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کیا ہے؟ مبتدا. اب لڑکے کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ نیک ہے. تو نیک ہونا اس کی کیا ہے؟ نہیں، یہاں پر کیا ہے؟ خبر ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کچھ ٹھیک ہے، لیکن اب ہم جملے کی طرف چلے. وہ ساری بات جو تھی وہ مرکب توصیفی میں تھی. اب ہم نے اس خبر کے ساتھ جو اپنے کہا نا نیک لڑکا، اب ہم نے اس نیک لڑکے کے ساتھ اب ہم نے ہے لگانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. اب مبتدا اور خبر کے کیا قواعد ہوتے ہیں؟ وسعت میں اور مبتدا اور خبر ایک دوسرے کے برعکس ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک کیا ہوتا ہے؟ مبتدا ہمیشہ 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 معرفہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، جبکہ خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے. عموماً سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کہ کبھی کبھار وہ نکرہ نہیں بھی ہوتی، تو کبھی کبھار وہ کیا ہوتی ہے؟ معرفہ بھی ہوتی ہے. خبر نیچے لکھا ہوا ہے خبر معرفہ بھی ہو سکتی ہے جب ایسا اسم خبر بن رہا ہو جسے نکرہ بنایا ہی نہ جا سکتا ہو. مثال کو یہ سمجھیں، مثلاً انا، میں یوسف ہوں. اب یوسف کو کیا ہم اس کے ساتھ اوپر تنوین لگا سکتے ہیں؟ اس کو نکرہ بنا سکتے ہیں؟ جو انا ہے وہ اسم معرفہ ہے. یہ اسم کیا ہے؟ انا. کون بولا ہے؟ ماشاءاللہ. کون سی ضمیر ہے؟ نہیں، جڑنے والی کہ نہ جڑنے والی؟ متصلہ ہے کہ منفصلہ ہے؟ ہاں منفصلہ، ہاں نہ جڑنے والی. یہ ضمیر ہے، اور ضمیریں کیا ہوتی ہیں؟ تمام ضمیریں منفصلہ بھی اور متصلہ بھی کیا ہوتی ہیں؟ اسم معرفہ ہوتی ہیں. اب پچھلے سبق یاد آئیں گے آپ کو. انا، میں یوسف ہوں. اب یوسف کے اوپر یوسفن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو انا بھی معرفہ ہے اور یوسف بھی معرفہ ہے. ٹھیک ہے. میں کہوں کہ جی میں حارث ہوں، تو حارث کے اوپر وہ میں تنوین نہیں لگا رہی. ٹھیک. تو یہ دونوں خبریں بھی مبتدا اور خبر کئی دفعہ معرفہ ہوتے ہیں. اچھا جی. دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ خبر کب معرفہ ہوتی ہے؟ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے خبر کے شروع میں الف لام لگا دیا جاتا ہے. مثلاً الدین نصیحت، دین ہی نصیحت ہے، نصیحت ہی دین ہے. دین نصیحت ہی تو ہے. اس سے آپ کو زور کس پہ آیا ہے کہ دین کیسا ہوتا ہے؟ دین نصیحت ہی ہوتا ہے. ہم نے بات کو پہ زور پیدا کرنے کے لیے جو اس کی خبر تھی نا نصیحہ، تو یہاں پر بجائے الدین نصیحتن کو کرنے کے ہم نے الدین النصیحتو کر دیا. یہ مرکب توصیفی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مبتدا اور خبر ہے. اور کیوں کیا گیا ہے؟ خبر کو معرفہ کیوں بنایا گیا ہے؟ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھار خبر جو ہوتی ہے وہ معرفہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. اب آگے ہے خبر. جو آپ نے خبر دینی ہے یہ جنس اور عدد میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایک لڑکا ہے الولد، اس کے متعلق ابھی ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. آپ نے اس کی خبر دینی ہے الولد، ایک لڑکا، صالح، لڑکا نیک ہے. ابھی ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے. اچھا، اگر یہ لڑکے دو ہوں، الولدانی، دو لڑکے، مرکب توصیفی یاد آیا؟ دو لڑکے. اب اس کی میں نے خبر دینی ہے تو میں کیا کروں گی؟ الف لام نہیں آئے گا، الولدانی صالحانی. ٹھیک ہے. اگر میں نے کہنا ہو الاولاد، یہ جمع ہے، صالحون. ٹھیک ہے. صحیح.
ابھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو کیا سے کہا کہ جو نمبر 2 پہ ہے کہ جو خبر ہے نا یہ جنس اور عدد میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. یہ مذکر ہے اس کی خبر بھی مذکر ہے. یہ واحد ہے اس کی خبر بھی واحد ہے. یہ تثنیہ ہے اس کی خبر بھی تثنیہ ہے. یہ مذکر ہے اس کی خبر مذکر ہے. الاولاد مذکر ہے اس کی خبر بھی مذکر ہے. الاولاد اس کی جمع ہے تو اس کی صرف اس کی جو خبر ہے وہ بھی جمع ہے. اگر یہ ہو البنت، اب میں نے اس کی خبر لگانی ہے البنت صالحہ تن، یہ مؤنث ہے واحد ہے. اگر میں کروں البنتانی 2 لڑکیاں، اب میں کیا کروں گی صالحہ تانی. اگر میں کروں البنات صالحاتن، ٹھیک ہے سیم وہی چیز، مؤنث واحد مؤنث تثنیہ مؤنث جمع، ٹھیک ہے. تو یہ سارے کیا ہے، یہ خبر ہے، یہ سارے کیا ہیں مبتدا ہیں، یہ سارے کیا ہیں خبر ہیں. اس سے میں نے شروع کیا ہے تو یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اس نے جو دی ہوئی نا، اس نے جو مثالیں دی ہوئی ہیں وہ دی ہوئی ہیں جو اوپر کی جو دی ہوئی ہیں ان کے ساتھ اس نے فعل لگایا ہوا ہے. میں نے ابھی آپ کو فعل کے ساتھ نہیں دیا لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں. زید ذہب زید گیا، زید کیا ہے واحد ہے، ٹھیک ہے. الرجلانی 2 آدمی، ذہبا 2 آدمی دونوں گئے. اب ذہبا یہ تثنیہ میں ہے، اب اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی ہم نے فعل کیے ہی نہیں ہوئے. اس کو اب چھوڑ دیں. جو میں نے آپ کو لکھ کے دیا نا آپ اس کو اپنے پاس لکھ لیں. آپ کی بک کہاں ہے؟ آپ کی بک کہاں ہے؟ کس کے پاس بک نہیں؟ آپ کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس نہیں ہے. آپ کتنا کاپیز پہ لکھیں گی؟ میں نے کہا تھا آپ اپنی بک کے اندر سے، آپ کے پاس آپ کتنی دیر سے ہیں یہاں پہ؟ ہاں جی، کم از کم 1 ہفتہ تو میں آپ کو دیکھ رہی ہوں. نہیں آپ نئی لڑکی ہیں کہ پرانی ہیں؟ تو پرانی ہے نا، تو بک جب آپ کا ایڈمیشن ہوا تھا آپ نے ایک بک کیوں نہیں لی؟ آئندہ سے کوئی بچی اب بک کے بغیر نہ ہو. یہ بک نہیں ہے، یہ آپ کا رجسٹر ہے، آپ کی یہ اس کے اندر نوٹس تیار ہو رہے ہیں. اب میں نے یہی کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں کی بکس لے کے اس کے اوپر میں نے سائن کیا کرنا ہے کہ جو میں نے لکھوایا آپ نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا. یہ اس کو میں ایک بچی کو کہہ رہی ہوں، باقی سب بچیوں کا کان ہو جانے چاہیے، ٹھیک ہے. ایسی کئی بیٹھی ہوں گی لڑکیاں. آپ کی بک ہے نا تو آپ اپنی بک پہ نوٹس کیوں نہیں لکھ رہی؟ آپ کو لکھنے چاہیے. کی کے معاملوں میں انسان کو خود غرض ہونا چاہیے. وہ اگر اتنی اپنی بک روز لے کے آیا کریں. یہ گرامر کی کلاس کسی دن بھی ہو سکتی ہے. کل تھی آپ کے پاس؟ نہیں، آپ کل میں آپ اس کلاس میں نہیں تھی. بہرحال سیریس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. جب یہ باقی بچوں کے پاس ہے تو باقی بچوں کی بکس بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے. جی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہاں چلیں یہ بعد میں مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں. وہی بات ہے کہ وہ مسجدوں میں سے جوتیاں چوری ہو جاتی ہیں، آگے جا کے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، کسی اور کی جوتی پہن کے چلے جاتے ہیں. کیا کہہ سکتی ہیں پاکستانی معاشرہ؟ ہم جان نہیں چھڑوا سکتے بس پاکستانی معاشرے سے. اچھا جی بیٹھ جائے، کھڑے کر کے میں نے کیا کرنا ہے. اچھا جی، تو ہم نے یہ پڑھا خبر جنس، جو خبر ہے وہ جنس اور عدد میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. میں نے آپ لوگوں کو یہ لکھوا دیا، تھوڑی دیر کے بعد یہ رب ہو جائے گا، پھر آپ لوگ پچھتاتے رہیں گے، اس لیے ابھی اس کو لکھ لیں. اچھا اس کے نیچے پھر لکھا ہوا ہے، اس نمبر 2 کے بعد نیچے لکھا ہے استثناء، ایگزیمپشن، کہ کچھ ایسی حالتیں ہوتی ہیں جہاں پہ خبر مبتدا کے مطابق نہیں ہوتی. یاد کریں
وہ جو ہم نے مرکب اشاری میں پڑھا تھا اور مرکب توصیفی میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب جمع مکسر غیر عاقل ہوتی ہے تو اس کو عربوں کی آنکھ کیا سمجھتی ہے، عربوں کا ذہن اس کو کیا سمجھتا ہے، عربوں کی آنکھ کیمرہ بن کے اس کو کیا ازیوم کر رہی ہوتی ہے کہ یہ واحد ہے اور مؤنث ہے، تو وہاں پہ اس کی خبر واحد مؤنث ہی ہوگی. جیسے یہ لکھا ہوا ہے الاقلام جدیدۃ. الاقلام کیا ہے؟ جمع مکسر غیر عاقلہ. میں ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہوں، لکھ لیں. الاقلام بہت ساری کلمے ہیں، بہت ساری کلمے جدیدۃ نہیں ہیں، بہت سارے قلم نہیں ہیں. اچھا نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے اعراب میں مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں. آ گئی نا اعرابی حالت. رفع کون سی ہوتی ہے؟ رفعی حالت. ہاں، سنگل پیش، ڈبل پیش، یہ تو ہو گئے حرکتیں جو ہوتی ہے، اور باقی جو نون کے حساب سے ہے وہ آنی اور اونا، اور عربی تا کے حساب سے ہے آتن اور آتو. ٹھیک ہے، تو اعراب میں مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں. مثلا الاولاد صالحون. الاولادو کا جو دال ہے اس کے اوپر ہم نے جس کا پیش ہے یہ رفع ہے، اور صالحون کا جو واو ہے وہ کیا ہے؟ اونا. الاولادو، الاولادو جب آپ کہتی ہیں تو دال کے اوپر پیش آتی ہے، او کی آواز آتی ہے نا، تو آپ نے جو اس کی خبر ہے اس کے اندر بھی او کی آواز نکالنی ہے. صالحون. کسی طرح آپ لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے. اس کے آگے آپ نے یہ نہیں الاولادو ہے تو آپ نے اینا کی آواز لگا دیں یا عینی کی، آپ نے او کو یاد رکھنا ہے. الاولادو صالحون. ٹھیک ہے، کسی طرح دماغ میں بٹھا لیں. اچھا جی، یہاں تک یہ وہ پیج ہے جو آپ لوگ پڑھیں گی تو پھر آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. جملہ اسمیہ بنانے کے اب قواعد کیا ہیں؟ یہ مبتدا اور خبر تو ہم نے پڑھ لیا، اس کے قواعد علیحدہ ہیں. انہی قواعد کے اوپر اب یہ جملہ اسمیہ بنے گا. جملہ اسمیہ بنانے کے قواعد اب مرکب توصیفی سے کس طرح بنے گا اور مرکب اشاری سے کس طرح بنے گا. ان دونوں سے جملہ اسمیہ بنانا نہایت ہی آسان ہے، نہایت ہی آسان ہے. آپ کے سامنے بتاتی ہوں کس طرح. میں نے جب آپ کو پڑھائے تھے اس وقت میں نے مرکب جاری اور مرکب اشاری پڑھائے تھے کہ یہ دونوں بڑے آسان ہیں. اب یہاں پر مرکب توصیفی اور مرکب اشاری کو میں پہلے پڑھاؤں گی کہ یہ دونوں بہت آسان ہیں. یہ جس نے لکھا ہے نا یہ مجھے آپ نے چیک کروانا ہے. 64 بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، 64 لوگوں نے مجھے چیک کروانا ہے. اچھا جی، تو اب ہم نے بنانا ہے مرکب توصیفی سے جملہ اسمیہ. یاد ہے آپ کو میں نے آپ کو یہ کروایا تھا الولد الصالح، یاد ہے؟ یہ کیا ہے؟ الولد دو مذکر، ٹھیک ہے، اور معرفہ رفعی حالت رفع، واحد اور واحد، یہ دونوں ہی معرفہ ہیں. تو جملہ اسمیہ میں کیا ہے؟ یہ دونوں معرفہ ہیں. جملہ اسمیہ میں اب ہم نے یہ مرکب توصیفی ہے. جملہ اسمیہ کا ہم نے رول کیا پڑھا ہے؟ پلیز مارکر کا ارینجمنٹ کر دیں. جملہ اسمیہ میں ہم نے کیا رول ہے کہ ایک معرفہ ہوگا، یہ پکا معرفہ ہوگا ہمیشہ، اور یہ کیا ہوگا؟ نکرہ. کبھی کبھی معرفہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم نے اس الولد الصالح، یہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے نا، یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے، تو کیا مل کے بنا؟ مرکب توصیفی. اب اس مرکب توصیفی سے ہم نے بنانا ہے جملہ اسمیہ. اب الولد پتہ نہیں بولی جا رہی ہیں، کیا بول رہی ہیں، کسی خود بھی نہیں پڑھ رہی، دوسروں کو بھی نہیں پڑھ رہی، مجھے بھی ڈسٹرب کر رہی ہے. اب یہ جو الولد ہے نا یہ یہاں پر آ جائے گا، معرفہ ہی ہے نا الولد. یہ جو ہے اب اس کا ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ہم نے نکرہ بنانا ہے. الولد صالح.
اب اس کا ترجمہ ہوگا لڑکا نیک ہے. یہاں پر اس کا کیا ترجمہ تھا؟ نیک لڑکا. آسان ہے کہ نہیں ہے؟ آسان ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا جی. اب اگر یہ ہو الولدانی صالحانی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ دو نیک لڑکے. دو نیک لڑکے. اس کے آگے میں نے کیا ہیں لکھا ہے؟ نہیں ہے نا. میں نے اب اس کے آگے ہے استعمال کرنا ہے، تو میں پھر کیا کروں گی؟ اس کو میں یہ کہوں گی تو پہلی معرفہ ہے نا، الولدانی. اب اس کو میں کیا کروں گی؟ صالحانی. ٹھیک ہے. یہ مذکر ہے، یہ وہ ہے تثنیہ ہے، یہ تثنیہ ہے، یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے. اب میں اس کا ترجمہ کروں گی دو لڑکے نیک. اب آپ کو ترجمے کی سمجھ آئی ہے؟ اچھا جی. اگر یہ ہو، یہ دیکھیں فریم میں آ رہا ہے الاولاد الصالحون، یہ میں سارے مرکب توصیفی لکھ رہی ہوں. الاولاد الصالحون. اب میں نے اس سے جملہ بنانا ہے. اب جمع کو میں یہاں لے کے آؤں گی الاولاد، ویسے کا ویسے ہی آ گیا، معرفہ ہے صالحون. کیا کوئی مشکل ہے اس میں؟ جی اچھا، کیا یہ کچھ مشکل ہے اس میں؟ نہیں نا. رول کیا ہے آپ کا کہ آپ کا جو مبتدا ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوگا، پہلے آئے گا، اور جو نکرہ جو ہے آپ کی خبر ہے وہ کیا ہوگی؟ اس کو میں تھوڑا سا اوپر لکھ دیتی ہوں. اس کے جز کیا ہے؟ مبتدا اور خبر. تو مبتدا کیا ہے؟ جسے شروع کرتے ہیں وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، اور خبر جو ہوتی ہے کبھی کبھی معرفہ نہیں ہوتی، کبھی نکرہ ہوتی ہے اور کبھی کبھی معرفہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اب یہ سارے دیکھ لیں، الولد، الولدانی، الاولاد، سارے معرفہ ہیں جی. اس نے کہا کہ جو خبر ہے وہ مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، واحد ہے تو واحد ہے، تثنیہ ہے تو تثنیہ ہے، جمع ہے تو جمع ہے. ٹھیک نا. میرے مارکرز ٹھیک نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس کو غور کر لیں. اس میں کسی کا کوئی اس میں کسی چیز کی کوئی کنفیوژن ہے؟ صرف کیا کیا ہے کہ معرفہ کے ساتھ ہم نے نکرہ کر دیا، تو مرکب توصیفی سے ہم نے جملہ اسمیہ بنا دیا. سمپل. اچھا جی. اگر یہاں پر ہو معرفہ، اگر یہاں پہ مؤنث ہو، البنتو، البنتو لڑکی. اب اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ صالح سے کیا بن جائے گا؟ صالحتن. آپ نا زبر کے ساتھ خام خواہ الف کا اضافہ کر دیتی ہے، اسے الف مدہ کر دیتی ہے، لفظ چیز بدل جاتی ہے. پلیز. البنت صالحتن، یہ معرفہ ہے کہ نہیں ہے؟ معرفہ ہے، بولے نا. یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے، تنوین کے ساتھ نکرہ ہے، دونوں رفعی حالت میں، یہ رفع سنگل پیش پہ، یہ رفع ڈبل پیش پہ. اگر یہ ہو البنتانی، اب کیا آئے گا؟ صالحتانی. اب ساری آپ کو جو میں نے واحد، جمع، تثنیہ، جمع پڑھائی تھی نا، اب وہ سارے یہاں پر آ گئے ہیں. اب پھر مجھے بتائیں یہ معرفہ ہے تو یہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ تھا لڑکی نیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دو لڑکیاں نیک ہیں. اگر میں نے کرنا ہو البنات صالحاتن، تو مجھے آپ بتائیں بہت ساری لڑکیاں کیا ہیں؟ نیک ہیں. تو بات ملتا جلتا ہے نا. لیکن اب اس میں کیا اضافہ ہوا؟ اس میں ہیں کا اضافہ ہوا ہے. یہاں پر مرکب توصیفی میں ہے کا اضافہ نہیں تھا، اب یہاں پر ہوا. ٹھیک. یہ ہو گیا ہمارے پاس.
مرکب توصیفی سے ہم لوگوں نے جملہ اسمیہ مرکب تام بنایا۔ اس کے بعد جو دوسرا آسان ہے مرکب اشاری سے، یہ بھی بہت آسان ہے۔ یاد کریں رولز کیا تھا مرکب اشاری کے، کہ اسم اشارہ کے بعد مرکب اشاری، اس کے رولز کیا تھے؟ اسم اشارہ قریب یا بعید کوئی سا بھی، یہ بھی انتہائی آسان، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور مشار الیہ، مشار الیہ کس کے ساتھ ہوتا تھا؟ ال کے ساتھ، ٹھیک ہے، ال کے ساتھ۔ مثال کے طور پر ہم کہتے تھے ہاذل ولدو، ہاذل ولدو، تو اس کا ترجمہ ہوتا تھا یہ لڑکا۔ کیا میں اس کے ساتھ ہے کہ کرتی تھی؟ نہیں نا۔ اچھا، اب اس سے میں بناؤں گی جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ کے کیا رولز ہیں؟ مبتدا اور معرفہ، مبتدا اور اسم، کیا ہو گیا؟ مبتدا اور خبر۔ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ۔ خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ، کبھی کبھی معرفہ بھی۔ یہ سب چیزیں ذہن میں رکھی، جتنی آپ بولیں گے اتنا ذہن میں آئیں گے۔ اب میں نے کیا کرنا ہے، ہاذا اسم اشارہ جو ہے یہ معرفہ ہے نا، تو ہاذا، اب خبر میں کیا کروں گی؟ نکرہ بنائیں، ولدن، ہاذا ولدن، یہ لڑکا ہے، کیونکہ جملے میں ہم نے کیا آتا ہے آخر میں؟ ہے، ہیں، اور تیسرا کیا لکھا ہے؟ ہوں، میں لڑکا ہوں، ٹھیک ہے، میں لڑکی ہوں۔ اچھا جی، اب اگر یہ ہو ہاذان الولدانی، دونوں ہی معرفہ ہیں، اس کا ترجمہ کیا تھا؟ یہ دو لڑکے۔ کیا اس کے آخر میں ہیں ہے؟ نہیں ہے نا۔ ہم نے اب کہنا ہے یہ دو لڑکے ہیں، کسی کو ہم نے خبر دینی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہاذانی ولدانی۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ دو لڑکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ ہو ہؤلائی الاولادو، یہ سب، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ سب لڑکے۔ اب میں نے اس کو کہنا ہے یہ سب لڑکے ہیں، تو کیا ہوگا؟ ہؤلائی، وہ پھر وہی مذکر معرفہ، ہؤلائی اولادن، یہ سب لڑکے ہیں۔ آسان ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، کہ معرفہ کے بعد یہ دونوں معرفہ تھے نا، تو معرفہ میں ہم جو دوسرا خبر ہے اس کو ہم نے نکرہ بنانا ہے، مرکب توصیفی میں بھی ہم نے خبر کو نکرہ بنانا ہے، مرکب اشاری میں بھی ہم نے خبر کو نکرہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو فرق محسوس ہوا کہ کیا ہے؟ ٹھیک، یاد رکھنا وہی رول ہوگا، اگر یہ مذکر ہے تو میں نے مذکر ہی لگایا ہے، واحد ہے تو واحد ہے، اگر یہ مؤنث ہوگا تو مؤنث ہوگا، اگر یہ جمع ہوگا تو اشارہ بھی جمع ہوگا۔ اور آپ میں سے پوچھتا بھی کہیں گی اسم اشارہ، اسم اشارے کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتے ہیں، ان سے بات شروع ہو رہی ہے تو یہ مبتدا ہے، ٹھیک۔ چلیں اب آپ یہ دیکھ لیجیے، آپ کے پاس مثالیں ہیں، الصراط المستقیم، یہ مرکب توصیفی سے اس کو بنایا گیا ہے، الصراط مستقیم۔ الصراط المستقیم کا مطلب تھا سیدھا راستہ، معرفہ، الصراط المستقیم، الصراط مستقیم، راستہ سیدھا ہے۔ ہذہ الشجرۃ، یہ درخت، ہم نے کہنا ہے یہ درخت ہے، تو آپ کیا کہیں گی؟ ہذہ شجرۃ، ٹھیک۔ اچھا جی، اب اس کے بعد ہے مرکب توصیفی سے مرکب تام کی مثالیں، العذاب شدید، العذاب شدید، العذاب معرفہ ہے، شدید کیا ہے؟ نکرہ ہے، العذاب مبتدا ہے، شدید کیا ہے؟ عذاب کی خبر ہے۔ الاجر، الاجر معرفہ ہے اور مبتدا ہے، عظیم کیا ہے؟
نکرہ ہے اور کیا ہے؟ خبر ہے۔ الماء پانی، طہور پاک ہے، پانی پاک ہے، ٹھیک۔ القرآن نور قرآن روشنی ہے، نور ہے، ٹھیک ہے۔ الصلاۃ قائمۃ نماز کھڑی ہے، اگر ہوتا نا الصلاۃ القائمہ تو پھر ہوتا کھڑی نماز، ٹھیک ہے۔ اس میں کہنا نماز کھڑی ہے، نماز پڑھنے لگے ہیں۔ الصلاۃ قائمۃ نماز کھڑی ہے۔ العبدانی صالحانی، العبدانی دو بندے، دو بندے یہ معرفہ ہے اور اس سے بات شروع ہو رہی ہے تو یہ مبتدا ہے۔ صالحانی یہ نکرہ ہے۔ آنی آنی دونوں ایک جیسے ہیں، وہ بھی رفعی ہے وہ بھی رفعی ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اعراب میں مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں، تو آنی اور آنی دونوں حالت رفع میں ہیں۔ الصحابۃ یہ کیا ہے؟ جمع ہے صحابی کی۔ الصحابۃ بہت سارے صحابی، سب صحابی، سب صحابہ، صادقون سچے ہیں، ٹھیک ہے۔ الصحابۃ معرفہ ہے، مبتدا ہے، صادقون نکرہ ہے اور یہ خبر ہے۔ المؤمنون سب کے سب مومن، سب کے سب مومن یہ مبتدا ہے اور لگ گیا یہ معرفہ بھی ہے، معرفہ ہے مبتدا ہے۔ فائزون کامیاب ہیں یہ خبر دی جا رہی ہے، مبتدا کیا ہے؟ المؤمنون۔ المشرکات ساری مشرک عورتیں، ظالمات ظالم ہیں، وہ شرک کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ مرکب اشاری سے کیا ہے؟ ھذا رجل یہ آدمی ہے، اگر یہ ہوتا ھذا الرجل تو پھر آپ ترجمہ کیا کرتی؟ یہ آدمی۔ ھذہ شجرۃ یہ درخت ہے، اگر یہ ہوتا ھذہ الشجرۃ دونوں معرفہ معرفہ حصہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ درخت۔ ھذانی ساحرانی یہ دو جادوگر ہیں، اگر میں کہتی ھذان الساحرانی تو پھر ترجمہ کیا ہوتا؟ یہ دو جادوگر۔ ہؤلاء مؤمنون یہ سب مومن ہیں، تو پھر اگر میں کہتی ہؤلاء المؤمنون تو پھر آپ ترجمہ کیا کرتی؟ یہ سب مومن، پھر ہے نہیں آنا تھا، ٹھیک ہے، پھر وہ مرکب اشاری ہونا تھا ال کے ساتھ۔ تلقا قریۃ یہ وہ بستی ہے، تلقا ہم کا کو بھی قا کر جاتے ہیں، تلقا وہ ایک اسم اشارہ بعید ہے اور مؤنث ہے، واحد مؤنث، قریۃ بستی، وہ ایک بستی ہے، اگر یہ ہوتی تلک القریۃ پھر کیا ہوتا؟ پھر میں اس کا مشار الیہ بنا دیا الف لام لگا کے، تو مشار الیہ کس میں ہوتا ہے؟ مرکب اشاری میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ اولئک ظالمات وہ عورتیں ظالم ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ ہوتا اولئک الظالمات وہ ظالم عورتیں، اس کے اندر جملے کی وہ ہے والی بات نہیں تھی، ہے نہیں تھی۔ ذانی کا یہ وہ دو برہانانی دلیلیں، وہ دو دلیلیں ہیں، واضح دلیلیں ہیں، تو پھر کیا ہوتا اگر میں کہتی ذانی کا البرہانانی وہ واضح دلیلیں، تو اس کے اندر پھر جملہ ہے نہیں ہونا تھا۔ تو مرکب توصیفی اور مرکب اشاری سے میں نے آپ کو جملہ اسمیہ بنانا سکھایا، انتہائی آسان۔ ان دو پیجز کو 44 کو اور 45 کو آپ پڑھیں گے، کچھ پڑھیں گے، ہو سکتا ہے جو بات میں آپ کو اس طرح سے نہ سمجھا سکی ہوں، اس وقت آپ کی وہ ذہنی کیفیت نہ ہو، اس وقت آپ ایبسنٹ مائنڈ ہوں، آپ اس کو بعد میں اسٹڈی کریں گے اگلی کلاس ہونے تک، تو آپ کے دماغ میں کچھ یہ پوائنٹس ہیں جو بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی اس کو پڑھ کے یہ چیز کی پریکٹس کر سکتا ہے اور جو مرکب اشاری سے مرکب توصیفی سے جملہ اسمیہ بنا سکتا ہے، انتہائی دونوں آسان، ٹھیک ہے۔ کیونکہ مرکب اضافی اور مرکب جاری سے جب ہم جملہ پڑھیں گے تو ان کے اندر ہم لفظوں کا ایڈیشن کریں گے، ان میں ہم نے ایڈیشن نہیں کیا، ہم نے معرفہ نکرہ بنایا، ٹھیک ہے، اس میں یہ آسانی ہے۔ چلے جی، سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔